خیر بات ذہن میں آ رہی ہے؟ اگر کمال ہے شیطان کے لیے کیوں؟ اگر کمال نہیں تو نبی کے لیے کیوں؟ ہمیں بتاؤ۔ اگر کمال نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں؟ اگر کمال ہے تو اپنے مرشد کے لیے کیوں؟ ان کا مرشد ہے خان صاحب بریلوی کے، اور شیطان کے تعلقات بڑے مضبوط تھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی اور شیطان حقہ ان کا ایک تھا۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں کھانا پانی یہ چیزیں کھاتے پیتے ہوئے تو بسم اللہ پڑھتا ہوں، لیکن حقہ پیتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا، تاکہ رل کے پیویے دو میرا، تاکہ مزہ آئے اس کو بھی۔ خالی پیٹ حقہ پیے گا تو اسے بھی مزہ آئے گا۔ تو خان صاحب حقہ اس کو خود ملا کے پیتے تھے، تو چلو سواد رہے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں حقہ پانی ہیک کے ہی نہ دا۔ کیا مطلب؟ بھائی ان کی یاری دوستی ہے۔ یہ تو ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، جن کی سنگت مضبوط ہو نا، دوستی ہو، یاری ہو، تعلق ہو، لوگ کہتے ہیں انہاں دا حقہ پانی ہیک کے، یعنی ان کا بہت مضبوط تعلق ہے۔ تو خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میرا حقہ پانی ہیک ہے، اس کے ساتھ حقہ مل کے پیتے ہیں۔ اور خان صاحب کے حقے پینے کی حالت یہ تھی، جہاں تشریف لے جاتے تھے حقہ بھی ساتھ تشریف لے جاتا تھا۔ تو اتنا حقہ پینا۔ ویسے انوار شریعت میں ایک شعر بھی انہوں نے لکھا ہے، اور حقے کی اس لمبی نڑی کو انہوں نے خود شیطان کا خایا کہا ہے انوار شریعت کے اندر۔ اب خود سوچو کہ تعلق کتنا ہے خان صاحب کا۔ خان صاحب کے تعلق کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سمجھ چکے ہیں۔ اس قدر تعلق شیطان سے، تو پھر کچھ شیطان کو بھی تو فضائل و مناقب کا سہرا دینا ہے نا، کہ نہیں آپ بھی حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہر جگہ موجود ہونے کا یہ اعزاز بنا کے لیے پھرتا ہے کہ نہیں حضور کے لیے بھی ماننا ہے۔ نہیں، یا شیطان کے لیے مان، یا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مان، پھر لوگوں کو کہے کہ کمال ہے، عظمت ہے، عزت ہے، سرکار کی عقیدت ہے، الفت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیان شان ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ادھر شیطان کو بھی تو خوش کر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا بھی دم بھر۔ دنیا تجھے جھوٹا، خائن، کذاب، دجال اور پتہ نہیں کیا کچھ کہے گی۔ بات ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ کیا عقیدت کے ترازو میں تولو تو یہ بات پوری اترتی ہے؟ سرکار کے شیان شان آتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر یہ ٹھیک ہے؟ میں اس لیے تمہیں کہہ رہا تھا کہ اب عنوان بدلو، یہ چھوڑ دو عنوان عقیدہ حاضر ناظر بیان ہوگا جی، یہ نہیں، اب عشق و محبت کا ترازو لاؤ۔ لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے عقائد دیکھو تو عقائد ہیں، دیکھو تو عقیدہ ہے، دیکھو تو سرکار کی عظمت کا قصیدہ ہے۔ لوگوں کو بتاؤ عقیدہ بھی ہے، سرکار کی مدحت کا قصیدہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، سرکار کی عزت کا قصیدہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، سرکار کی عظمت کا قصیدہ بھی ہے۔ ہم عقیدہ بھی مانتے ہیں، سرکار کی عزت بھی مانتے ہیں۔ اب اس انداز سے اپنے عقائد تسلیم کرواؤ، ورنہ آپ حاضر ناظر کی بات کرو گے تو لوگ کہیں گے مالی صاحب چھڈو، سوڑ کے ساڑھے کان پاک گئے، تو مولویاں کٹنا کی ہے بچوں۔ آپ عنوان ہی بدل دیں، سرکار کی عزت، عظمت، عقیدت، الفت کے پیش نظر لوگوں کو بتائیں۔ اور میں آپ کو اگلی بات کروں کہ لوگ اس بات کو زیادہ جلدی قبول کریں گے، کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، توبہ توبہ، اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ اچھا چلو بات چل رہی ہے، اسی میں ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یہ قرآن حضور کی عظمت بیان کرنے آیا ہے، شان بیان کرنے آیا ہے، رسول پاک علیہ السلام کی عزت، تکریم، تعظیم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کے بیان کے لیے آیا ہے، یہ سرکار کی شان کو گھٹانے کے لیے آیا ہے؟ کیوں جی؟
اب ان کا ترجمہ دیکھو، ترجمے میں لکھا ہوا ہے انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر بنا کے۔ اب حاضر ناظر معنی کیا ہے؟ حاضر کہتے ہیں موجود، ناظر کہتے ہیں دیکھنے والا۔ تو آپ سارے موجود ہیں یا نہیں؟ دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ تو پھر آپ حاضر ناظر ہیں یا نہیں؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، تو اور حاضر ناظر کس کو کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اسلام کی قید نہیں، اسلام کی شرط نہیں، کافر بھی دیکھو تو موجود بھی نظر آئے گا اپنی جگہ پہ، اور دیکھنے والا بھی نظر آئے گا۔ یہ تو اس کے اندر بھی صفت پائی جاتی ہے۔ تم کس منہ سے حضور کے لیے ماننے کے لیے تیار ہو؟ بھائی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، دیری ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مجوسی ہیں، کوئی بھی مذہب لے لو، ان کے لوگ موجود ہیں یا نہیں؟ اپنی اپنی جگہ پہ، اور دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ تو جب موجود بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، تو حاضر ناظر کس کو کہتے ہیں؟ جو موجود بھی ہو اور تو حاضر ناظر ہوگا یا نہیں؟ تو یہ کون سا وصف تھا جو تو نے حضور کے لیے مانا؟ مولوی مجھے کہنے لگا تو کر کے دکھا ترجمہ، تیرے ترجمے میں کون سی خوبی اور کون سا اعزاز نظر آتا ہے، ہم بھی تو دیکھیں۔ میں نے کہا ہمارے شیخ الہند نے ترجمہ گواہ کا کیا ہے۔ کہتا بس یہ کون سی گواہی ہے؟ دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں عدالتیں موجود ہیں، ہر گواہ کے اندر ٹکے ٹکے، ہر عدالت میں ٹکے ٹکے کا گواہ موجود ہوتا ہے، مل جاتا ہے، تو تم نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ تمہارا ترجمہ کون سا حضور کی عزت و عظمت کا اور سرکار کی شان، شوکت و سطوت و آپ کے احترام کا ترجمان تھا؟ اس میں بھی تو وہی بات ہے۔ میں نے کہا نہیں، تو تفسیر دیکھ، حاشیے پہ تفسیر بھی موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہ ہیں قیامت کے دن، ساری کائنات کی گواہی دیں گے، انبیاء کی گواہی بھی ہے، اس امت کی بھی گواہی ہے، سارے انبیاء کی گواہی دیں گے۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ شوکت، یہ عزت، یہ احترام کائنات میں صرف حضور کی ذات کے لیے ہے، کہ پوری کائنات میں ایسا کوئی نہیں جو نبیوں کے لیے بھی گواہی دے اور پوری امتوں کے لیے بھی گواہی دے۔ ایسا کوئی ہے؟ تو بتا اب ہمارا ترجمہ کیسا ہے؟ وہ کہنے لگا مولوی صاحب حاضر ناظر کو بھی یوں ہی دیکھ، دیانتداری سے بات ان کی پوری نقل کرنی چاہیے، ڈنڈی مارنے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم ڈنڈا مارتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے، باطل کی دلیل پہ ڈنڈا مارتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے۔ کہنے لگا حاضر ناظر بھائی یہی مطلب ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا یہ بھی حاضر ناظر ہے، بالکل، عیسائی، یہودی، ہندو، مجوسی سارے حاضر ناظر تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان سب میں اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے یہ حاضر ناظر دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، یہ حاضر ناظر پشت کے پیچھے نظر نہیں آتا، یہ حاضر ناظر چارپائی اور پلنگ کے نیچے نظر نہیں آتا، یہ حاضر ناظر نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، جا خان صاحب سے پوچھ ملفوظات میں کیوں واقعہ نقل کیا۔ کہتا ہے مسلم شریف کے اندر صحیح روایت موجود ہے، جبریل امین کل آنے کا وعدہ کر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں، جو وقت جبریل دے کے گئے نہیں آئے، آپ بہت پریشان ہیں، بہت آپ جناب جی پریشانی کے عالم میں، جبریل نہیں پہنچے، کہہ تو گئے تھے کہ میں آؤں گا، کیا بنا؟ بالآخر جو باہر تشریف لائے نکلے تو جبریل باہر کھڑے، اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا جی ہم اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو، تو میں تو اس گھر میں اس لیے نہیں آتا کہ آپ کے گھر میں کوئی کتا ہے۔ اندر تشریف لائے، سب طرف تلاش کیا، الفاظ لفظ ہیں احمد رضا خان کے، سب طرف تلاش کیا، بالآخر پلنگ کے نیچے کتے کا پیلا تھا، اس کو نکالا، تب حاضر خدمت ہوئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جبریل باہر انتظار کر رہے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر انتظار کر رہے، اگر دیوار کے پیچھے میں نے نہیں مانا وہ تو تو نے بھی نہیں مانا۔
اگر پلنگ کے نیچے میں نے نہیں مانا وہ تو تو نے بھی نہیں مانا.